بات بتاؤں، اس زمین پر کرۂ ارض پر سب سے پہلا امتناع اسلام بل فرعون نے پیش کیا تھا، اس سے پہلے کسی نے نہیں پیش کیا۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ فرعون نے کہا تھا کہ کوئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں جائے، جو جائے گا اس کو مار دیا جائے گا یا سمندر برد کر دیا جائے گا یا بند کر دیا جائے گا۔ یہ فرعون کا بل تھا، اور دنیا نے دیکھا فرعون عبرت کا نشان بن گیا۔ اور اس کے بعد دوسرا امتناع اسلام کا بل ابو جہل اور ابو لہب نے پیش کیا تھا۔ دوسرے انبیاء کے خلاف اس طرح کے بل پیش نہیں ہوئے، وہ مانتے نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو قوم نے مانا نہیں، لوط علیہ السلام کی بات کو قوم نے مانا نہیں۔ یہ نہیں کہا کہ لوط علیہ السلام کے پاس کوئی نہ جائے، بلکہ کیا کہا تھا؟ اگر تو ہمیں عذاب سے ڈراتا ہے نا تو لے آ عذاب۔ اس کا مطلب آنا جانا منع نہیں کیا تھا، لوط علیہ السلام کے پاس لوگوں کا جانا منع نہیں کیا تھا۔ کیا کہا تھا؟ جس عذاب سے تم ڈراتے ہو نا وہ عذاب لے آؤ۔ اسی طرح صالح علیہ السلام سے لوگوں نے کہا تھا کہ آپ جو بتاتے ہو اس کے مطابق کوئی معجزہ دکھا دو، معجزہ مانگا۔ سارے انبیاء سے کوئی نہ کوئی معجزہ مانگا یا دلیل مانگی یا کوئی، لیکن امتناع اسلام کا بل یا فرعون نے پیش کیا تھا یا ابو جہل اور ابو لہب نے پیش کیا تھا، اور یہ کہا تھا، مکہ کا راستہ بند کر دیا تھا کہ کوئی مکے نہ جائے ہمارے محفل موسیقی میں آئے۔ میوزیکل چیئر لگا رکھی تھی کہ ادھر ہمارے پاس آئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی نہ جائے۔ ذرا غور کیا کرو۔ پھر ابو جہل اور ابو لہب کا حشر کیا ہوا؟ اچھا، امتناع اسلام بل کے اندر ایک جو سب سے خطرناک بات، یہ کیا کہتے ہیں؟ 18 سال سے کم عمر جوان اسلام قبول نہیں کر سکتا، یہی کہا ہے نا۔ اور نام کیا ہے؟ سید مراد علی شاہ، اور شجرہ نسب کیا ہے؟ ہم آل علی رضی اللہ عنہ سے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ علی کو ماننے والے ہیں نا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ماننے والے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، اور یہ علی کا نام لینے والے ہیں۔ اور کام کس کا ہے؟ ابو جہل والا، فرعون والا۔ بل کون سا لے کر آئے ہیں؟ فرعون والا، ابو لہب والا۔ اور نام کس کا لیتے ہیں؟ علی کا۔ تو ہم نے صحیح کہا تھا، ہو تم یزیدی بتاتے ہو حسینی، ہو تم یزیدی بتاتے ہو حسینی، بلاؤں کیا عمر کو؟ کیونکہ یزیدیوں کے لیے، فرعونیوں کے لیے، ابو جہل اور ابو لہب کے لیے عمر ہی کافی تھے۔ پھر آگے سنیں آپ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 سال کی عمر میں اسلام لے کر آئے۔ اب سوال ان سے، حضرت زید بن ثابت 13 سال کی عمر میں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جنہوں نے امتناع اسلام بل پیش کیا تھا حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، ان کو قتل کرنے والا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ 12 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے۔ تو ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ جن کو تم مانتے ہو وہ مسلمان ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے؟ کیا علی کو مسلمان مانتے ہیں؟ وہ 10 سال کی عمر میں امتناع اسلام بل کے باوجود مومن ہو گئے اور پکے مومن ہو گئے، تم اس کو راہبر و رہنما مانتے ہو اور بل ان کے دشمنوں والا لے کر آتے ہو۔ اور یہ یاد رکھو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے کسی کا روزہ افطار کرایا اس کو روزے دار جتنا اجر ملے گا۔ ایسے سنا ہے نا آپ نے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ جس نے کسی کو نیکی کا کام کرنے پر لگایا یا نیکی کروائی یا نیکی کے لیے اسپانسرشپ کی، اس کو اتنا ہی اجر ملے گا۔ اس کا بدلہ کیا ہے؟ اس کا متضاد کیا ہے؟ کہ جس نے کسی کو نیکی سے روکا، بھلائی سے روکا، جتنی زندگی وہ گناہ کرے گا، برائیاں کرے گا، جہالت میں رہے گا، اس کا عذاب روکنے والے پر آئے گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ کلمہ بتا دیجئے میں وہ کروں اور جنت میں چلا جاؤں۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ نماز پڑھا، شہادت اللہ الہ الا اللہ واقیم الصلاۃ وآت الزکاۃ، بس 3
چیزیں بتائی. کیا فرمایا؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کو محفوظ بنا لے، نماز کو پابند بن جا، اور زکوٰۃ کو ادا کیا کر. اس نے کہا یا رسول اللہ لا ازید ولا انقص، اب اس سے نہ زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا. وہ جانے لگا. نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بولا کہ زمین پر کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لے. جس نے کسی کو زمین پر جنت کا مکین دیکھنا ہے وہ اس صحابی کو دیکھ لے، اس ساتھی کو دیکھ لے. اگر اس نے اس سے کمی اور زیادتی نہ کی تو یہ سیدھا جنتی ہے. وہ تو سیدھا جنتی تھا، ایمان لا کر کلمہ پڑھ کر علی کا جانشین اور علی کا ساتھی بن کر اور علی کے ساتھ رہ کر جنتی بن گیا. اور تم بتاؤ، تم جو لوگوں کو روکتے ہو اس امتناع اسلام کا بل لا کر، کیا تم جہنمی نہیں بنے؟ تم نے لوگوں کو بھلائی سے روکا ہے. رب کبریا کی قسم ہے، جنہوں نے خدا کے دین سے دنیا والوں کو روکا ہے، اللہ نے دنیا میں بھی عبرت بنایا ہے، اور جہنم انہی کے لیے ہے جو کلمہ پڑھنے سے روکتے ہیں. اور میں آج ایک برملا کہہ دیتا ہوں، کوئی خوف و خطر نہیں ہے. جن لوگوں نے امتناع اسلام بل پاس کرنے کے لیے دستخط کیے ہیں، رب کبریا کی قسم ہے یہ دنیا میں چلتے جہنمی دیکھ لو. کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ تم جنت سے دنیا کو روکو گے تو اسلام تمہاری جہنم پکی کر دیتا. اس لیے کہ خدا کے محبوب پیغمبر نے بتایا ہے جو میرے دین سے، اور دین رسول بھی دین الہی ہے، اللہ کا دین ہے. اور پھر سب سے بڑی بات آپ کو بتاؤں، ابو جہل کو قتل کرنے والا 12 سال میں مسلمان ہوا، اور یہ کہہ رہے 18 سال کے بعد بھی اگر کوئی نان مسلم بننا چاہے 3 مہینے مجسٹریٹ کے پاس رہے گا، نظر بند رہے گا، وہ اس کو کتابیں دے گا. ارے جاہلو، ساری قوم تمہاری طرح جاہل نہیں ہے کہ ان کو جلدی سمجھ نہ آئے. اللہ کے حبیب کہتے ہیں من یرد اللہ بہ خیرا یشرح صدرہ للاسلام، اسلام کی طرف آتا ہی وہ ہے جس پر رب کبریا کرم کر دیتا ہے. اسلام کی طرف تو آتا ہی وہی ہے. تم روک کر در حقیقت اس کو اسلام سے روکنا چاہتے ہو. بتاؤ تم اسلام کے نمائندے ہو یا کفر کے غلام اور کفر کے ایجنٹ ہو؟ ہم نے آج تک یہی کہا یہ کافروں کے ایجنٹ ہے، اب تو پتہ چلا تمہارے اندر بھی کفر ہے. تم اس لیے اسلام سے کوئی دنیا پوری کے اندر کہیں یہ بل نہیں ہے کہ کوئی مذہب تبدیل نہیں کر سکتا. وہ ہم کہتے ہیں کوئی قادیانی بن جائے، کوئی ہندو بن جائے، کوئی عیسائی بن جائے، کوئی یہودی بن جائے. کبھی مسلمانوں نے نہیں کہا کہ ہم زبردستی روکیں گے. ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ مرتد ہو گیا. مرتد کا معنی کیا ہے؟ اس نے اسلام کو رد کر دیا. کوئی تلوار نہیں اس کے خلاف سوائے اس کے کہ ہم کہتے ہیں یہ اسلام کو رد کر گیا ہے. اب اگر وہ اسلام کے مخالف آئے گا تو پھر جہاد ہوگا. اور دین اسلام دین تبلیغ ہے، اور کوئی دین زمین پر دین تبلیغ نہیں، کیونکہ یہ آخری دین ہے، یہ تبلیغ کا دین ہے. اس لیے اس کو آگے پھیلانا اور روکنا یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا کیا کرو اللہ رب العالمین ہمیں نیک اور صالح حکمران عطا فرمائے. یہ دھوکہ دیتے ہیں ناموں کے ذریعے کہ ہمارے بڑے پیارے پیارے نام ہیں، در حقیقت اسلام سے روکنے والے یا فرعونی تھے یا ابو جہل اور ابو لہب کو ماننے والے تھے. کلمہ گو مومن اسلام سے نہیں روک سکتا. اگر تمہیں خطرہ ہے کہ یہاں مسلمان بڑھ جائیں گے تو ظالموں تمہاری تعداد، تمہارا ووٹ ہی بڑھے گا، تمہاری قوت بڑھے گی، اسلام کی قوت بڑھے گی، دین محمد کی قوت بڑھے گی. اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کل حشر کے میدان میں میں دوسری امتوں پر اپنی امت کی کثرت کی وجہ سے اتراؤں گا، فخر کروں گا کہ میری امت بڑی ہے. تم اپنے نبی کی امت کم کرنے پہ لگے ہوئے ہو اور نبی کی امت نہیں کم کر رہے، اس لیے کہ تم تو علی کو زیادہ مانتے ہو. علی المرتضیٰ لوگوں کو زبردستی اسلام میں لاتے تھے اور پورا جہاد کیا. فاتح خیبر علی المرتضیٰ ہے، وہ مسلمانوں کے خلاف نہیں کیا تھا، وہ یہودیوں کے خلاف کیا تھا. پوری دنیا کے لوگوں کے خلاف علی المرتضیٰ برسر میدان رہے، لوگوں کو اسلام سکھاتے رہے، اسلام میں لاتے رہے. اور تم علی کا نام لے کر پاکستان جیسی پاک سرزمین سے اسلام سے روکتے ہو. تمہیں جو خطرہ ہے وہی چلے جاؤ، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک کنفرم رپورٹ ہے
کہ تم اسلام کے دشمن ہو، اسلام کو روکنے والے ہو، اور انشاءاللہ جو اسلام کا دشمن ہوگا، اسلام کو روکے گا، وہ پکا جہنمی ہے، یہ خدا کا فیصلہ ہے۔